اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں آج میں سورہ انشقاق کا تعارف لے کے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ سورہ انشقاق کا تعارف پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کروں گا۔ سورہ انشقاق جو ہے وہ مکی سوروں میں سے ایک سورہ ہے، اور جس میں خداوند عالم نے قیامت کا تذکرہ جو ہے وہ خاص طور سے کیا ہے، اور حساب و کتاب کس طرح سے جو ہے وہ لیا جائے گا، اور وہ چیزیں، وہ اعمال کے جو انسان کو خدا کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، ان کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ خدا نے سوال بھی جو ہے وہ کیا ہے کہ کون سی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو خدا سے دور کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے خدا نے عالم نے اس کے اندر کچھ قسمیں جو ہیں وہ کھائی ہیں کہ جو بہت ہی اہم قسمیں ہیں، اور ان میں بھی ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے انسان کا پھر ایک بار جو ہے آخر میں انسان کو یاد دلایا کہ وہ کون سے نیک اعمال ہیں اور وہ کون سے بد اعمال ہیں کہ جس سے انسان جو ہے وہ کر کے بد اعمال کر کے خدا سے دور ہو جاتا ہے، اور نیک اعمال کر کے خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ مختصر سے کچھ مضامین تھے کہ جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے پڑھنے کی جو فضیلتیں ہیں وہ ان کا تذکرہ بھی جو ہے وہ ملتا ہے روایات میں باقاعدہ۔ تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ان کو عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا، یعنی سورہ انشقاق کی تلاوت کرے گا، خداوند عالم اس کے نامہ اعمال کو پس پشت سے نہیں دے گا، اس کو پس پشت سے اعمال کو دینے سے امان میں رکھے گا۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ یہ سمجھ لیجیے کہ انسان کے لیے خداوند عالم کی طرف سے ایک تحفہ ہے، کیونکہ وہ دن، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جب انسان جو ہے جس کے ہاتھ میں اعمال اگر سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اصحاب الیمین میں سے ہوگا تو وہ بہت ہی خوش ہوگا، لیکن جو اصحاب الشمال میں سے ہوں گے یا جن کا نام اعمال ان کے پس پشت سے جو ہے دیا جائے گا، وہ بہت ہی پریشان ہوں گے۔ تو یعنی ایک طرح سے اس سورے کو پڑھنے کا جو ثواب حاصل ہوتا ہے انسان کو، اور واقعاً اس کی اگر تعلیمات کو اور ٹیچنگز کو امپلیمنٹ کرتا ہے اور ان کو اپنی زندگی میں ڈھالتا ہے، لے کے آتا ہے، اجرا کرتا ہے ان کا، تو پھر ایسی صورت میں انسان جو ہے وہ واقعاً جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سورے کی تلاوت کا فائدہ یہ ہے کہ نامہ اعمال جو ہے اس کو پس پشت سے نہیں دیا جائے گا، تو اس کا مطلب ایک طرح سے یہ ہے کہ اس کو سیدھے ہاتھ میں ظاہراً جو ہے وہ دیا جائے گا، کہ جو ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اور دوسری چیز جو روایت کے اندر جو ہے وہ آئی ہے اس سورے کے سلسلے میں، کہ جو اس کا اور اس سورے کا اور دوسرے سورے سے اس کا تعلق ہے، وہ ہے پیغمبر اکرم جو ہے وہ امام جعفر صادق السلام سے منقول ہے کہ جو شخص یہ دو سورے یعنی سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھے، اور نماز فریضہ اور نافلہ جو نمازیں ہیں، مستحب جو نمازیں ہیں، ان میں پڑھنا اپنا نصب العین قرار دے، یعنی بار بار اس کو جو ہے وہ پڑھتا رہے، تو ایسی صورت میں خداوند عالم اس کو اس کی جو حاجتیں ہیں اور خواہشیں ہیں ان تک کے پہنچائے گا، اور کوئی چیز اس کے اور خدا کے بیچ میں حائل نہیں ہوگی، یعنی اس کا رابطہ خدا سے ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ لطف خدا میں رہے گا، یعنی اور خدا کا جو لطف ہے وہ اس کے شامل حال رہے گا، یہاں تک کہ وہ حساب سے فارغ ہو جائے قیامت کے دن۔ تو یہ ایک کتنی بڑی عظیم جو ہے وہ فضیلت ہے الحمدللہ۔ تو ہم اس سورے کی تلاوت برابر جو ہے کرتے رہیں، اگر ممکن ہو اس کو حفظ کر کے نماز میں اس سورے کو مستحب نماز میں، واجب نماز میں پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ سورہ ہمارے بہت ہی کام آنے والا ہے۔ اس سورے کی ایک جو بہترین آیتوں میں سے جو بہترین آیت ہم کو واقعاً یاد رکھنا چاہیے، وہ خداوند عالم کا ایک انسان سے یہ سوال ہے، اور سوال کیا ہے کہ خداوند عالم یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الانسان، آیت نمبر 6 میں یہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا
فملاقیہ، یعنی او مینکائنڈ، اے انسانو، indeed you are laboring towards your Lord with great exertion and will meet it. تو انسان جو ہے وہ خدا کی طرف زبردستی جا رہا ہے، لے جایا جا رہا ہے. انسان جو ہے وہ خداوند عالم سے بھاگ نہیں سکتا ہے، فرار نہیں کر سکتا ہے. اس کے اندر پائے جانے والے جو مضامین ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ آئیے عزیزان محترم ہم نگاہ کرتے ہیں اس کی کم سے کم ایک آیت کی طرف کہ جو بہت ہی اہم آیت ہے ہماری زندگی سے متعلق. خداوند عالم جو ہے فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. تو کدح جو ہے وہ عربی کا ایک لفظ ہے کہ جو مدح کے لفظ کے اوپر جو ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سعی، کوشش، کہ جو محنت اور رنج اور تعب اور زحمت کے ساتھ ہو. یعنی ایسی کوشش کہ جس میں انسان جو ہے، جس میں جو ہے وہ تھوڑا سا رنج ہو، زحمت ہو، مشکلیں ہوں وغیرہ وغیرہ. تو خدا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اس آیہ کریمہ میں کہ اے انسان، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیری زندگی جو ہے وہ بہت ہی آرام اور سکون اور چین سے گزرنے والی ہے، اور اسی کی ہی پوری زندگی انسان کوشش کرتا رہتا ہے. ایسا ہی ہے نا کہ ہم پوری زندگی جس چیز کی تلاش میں اصل میں وہ ہے خوشی. انسان جو ہے وہ پوری زندگی جس چیز کی تلاش میں ہے وہ سکھ کی تلاش میں ہے، سیٹسفیکشن کی تلاش میں ہے، غنا کی تلاش میں ہے، کہ جس کے بعد پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو اور کسی کا وہ محتاج نہ ہو، ہر وقت خوشی ہی خوشی ہو، اس کو جو ہے وہ اچھا لگے اور وہ انجوائے کرے، وہ مزے جو ہے وہ اٹھائے. یہی ہر انسان جو چاہتا ہے. لیکن خدا جو ہے ایک حقیقت کی طرف یہاں پر اشارہ کر رہا ہے کہ انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ چاہے تم اپنی زندگی میں اس دنیا میں جتنے بھی آرام اور جتنے بھی جو اپنی خواہشیں ہیں ان کو پورا کر لو، حالانکہ جو اکثریت ہے پوری دنیا میں ان کو تو وہ ان کو کچھ ملے گا ہی نہیں، خاص کچھ نہیں ملے گا، ان کی زندگی زحمتوں میں ہی گزرے گی. لیکن کچھ ہو سکتا ہے کہ چند ایسے لوگ ہوں کہ جو اپنی زندگی کو سکھ اور کہا جائے کہ دولت وغیرہ کے ذریعے سے آرام اور آسائش میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. تو ان کے لیے بھی خدا کہہ رہا ہے کہ تم سب کے سب لوگوں کو جو یہ زندگی میں تم کو جو سکھ جو تم تلاش کر رہے ہو، خوشی تلاش کر رہے ہو، یہ یہاں پر ملنے والا نہیں ہے، یہ آخرت میں ہی میرے پاس آنے کے بعد ہی مل سکتا ہے اگر تم چاہو. فملاقی، تو تم کو ملنا تو ہے ہی، ہماری طرف آنا تو ہے ہی، چاہے تم چاہو چاہے نہ چاہو. تو یہ تمام انسانوں کی حیات میں جو موجود تعب اور زحمتیں اور مشکلیں ہیں ان کی طرف جو خدا عالم جو ہے وہ یہ ایک اشارہ کر رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کی یہ طبیعت ہے، اس کا یہ مزاج ہے. یہاں تک کہ وہ انسان کے جو انتہائی خوشحالی سے عمر گزارتے ہیں وہ بھی زحمتوں میں، رنج میں اور تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، ان سے بچے ہوئے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ اس وجہ سے خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان کوشش کر کے اپنی زندگی کو کیوں نہ خدا کی راہ میں ہی خرچ کرے، گزارے. یہ جو زندگی جو ہے وہ دی ہے خدا عالم نے، وہ اسی وجہ سے دی ہے کہ اس میں انسان آ کے اللہ کے لیے، آخرت کے لیے کچھ جمع کر کے چلا جائے. یہاں پر ہمیشہ اگر خدا عالم کو رکھنا ہوتا تو وہ اس زندگی کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ رکھتا. لیکن یہاں سے مرنا اس بات کی دلیل ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا سے انسان کو جانا ہے، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں پر زندہ باقی بچا ہو.
اور اب دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو خداوند عالم نے اتنا عظیم جو ہے مرتبہ عطا فرمایا، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کی زندگی کتنی مصیبتوں میں مشکلوں میں جو ہے گزری، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے خداوند عالم کے لیے جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ تو اب یہ ہم کو سمجھ لینا چاہیے، پیغام جو ہے وہ میسج جو ہے وہ یہاں پر اس آیت کا یہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی غم اور رنج اور آلام اور مصیبتوں اور مشکلوں اور تکالیف کی جگہ ہے، اور اس سے خالی کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آئیے ہم جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، جس میں امام نے اس چیز کی طرف اشارت کیا ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ راحت اور آرام دنیا میں اہل دنیا کے لیے نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز تو امام نے یہی کہہ دی کہ الراحت لم تخلق فی الدنیا، اس دنیا میں راحت کو خلق ہی نہیں کیا گیا ہے۔ اصل میں راحت جو ہے، جو راحت تھوڑی بہت ملتی بھی ہے، وہ اصل میں راحت نہیں ہے، وہ بیچ میں تھوڑا سا کبھی کبھی حصہ انسان کو مل جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ راحت ہے۔ نہیں، اصل اس دنیا میں راحت ہے ہی نہیں، راحت آخرت کے لیے۔ وَلَا لِأَهْلِ الدُّنْيَا، اس دنیا میں راحت خلق نہیں کی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس دنیا کے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے ہے۔ تو راحت و آسائش جو ہے کہاں کے لیے؟ صرف جنت میں ہے، یہ امام فرماتے ہیں، اور اہل جنت کے لیے ہے۔ رنج و تعب یعنی مشکلیں اور پریشانیاں اور تھکاوٹیں دنیا میں ہیں، اور اہل دنیا کے لیے پیدا کی گئی ہیں، یا اہل دنیا ان سب چیزوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ایک پیمانہ اس میں سے حاصل کر لیتا ہے تو دگنا لالچ اس کے نصیب میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی جو ایک جو ہے وہ چیز جو جس کے پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر راحت ہوتی انسان کو، تو انسان جب اس کو اتنا مل جائے، کسی انسان کو، جیسے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو اتنا مل چکا ہے، اتنی دولت ان کے پاس آ چکی ہے، یا دنیا کا مال یا چیزیں آ چکی ہیں کہ اگر وہ پوری زندگی بھر بھی بیٹھ کے کھائیں اور سکون سے جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہیں تو گزار سکتے ہیں، لیکن ایسے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا زیادہ لالچی بنتے ہوئے۔ یعنی جب ایک چیز ملتی ہے تو پھر وہ دوسری چیز کی تلاش میں جاتا ہے، اس کا دگنا جو ہے وہ چاہتا ہے۔ ایک جو ہے وہ گھر ملا تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد 2 گھر ہوں، 2 گھر مل گئے تو کہتا ہے 4 گھر ہوں، 4 گھر مل گئے تو 10 گھر ہوں، چھوٹا گھر ہے تو کہتا ہے بڑا گھر ہو، 5 رومز کا گھر ہے تو کہتا ہے کہ ابھی 10 روم کا گھر ہونا چاہیے، چھوٹی گاڑی ہے تو کہتا ہے پہلے تو گاڑی مل گئی تو یہ کراہت ہے، کہتا ہے کہ نہیں اس سے بڑی گاڑی چاہیے، اس سے بھی بڑی چاہیے، اس سے بھی مہنگی چاہیے، لیٹسٹ ماڈل چاہیے، ایک کپڑا پہن لیا کہ نہیں اس کے بعد اب اس سے بھی بہتر چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی راحت اور سکون نہیں ہے۔ یہ راحت اگر ہوتی تو انسان اس پہ قناعت کر کے بیٹھ جاتا کہ نہیں راحت نہیں ہے، تو ایک چیز ملتی ہے تو دگنا لالچ اس کے نصیب میں شامل ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس مال دنیا کافی ہے وہ زیادہ فقیر ہے۔ یہ امام فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس مال دنیا زیادہ ہے وہ زیادہ فقیر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بہت زیادہ مال ہے تو وہ خود اکیلے اس مال کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ ایک بادشاہ بھی اگر ایک کنگ بھی ہے تو وہ بھی اپنے مال کی خود حفاظت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک کمرے میں ایک روم میں جو ہے اور جیسے پورا سونا بھرا ہوا ہو تو کیا ایک آدمی مل کے جو ہے اس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ آ جائے 50 لوگ جو ہیں، 100 لوگ یا 1000 لوگ یا لاکھ لوگ جو ہیں وہ آ جائیں اس کو لوٹنے کے لیے، تو وہ اکیلا آدمی اس مال کا دفاع نہیں کر سکتا ہے، اس کو نہیں بچا سکتا ہے۔ تو جتنا آدمی امیر ہوتا جاتا ہے اتنا فقیر ہوتا جاتا ہے، کیونکہ دوسروں کا محتاج ہوتا چلا جاتا ہے وہ، کیونکہ وہ اپنے مال کی خود حفاظت نہیں کر سکتا ہے، اس سلسلے میں دوسروں کا محتاج ہے، دوسرے آئیں اور اس کی حفاظت کریں، اور زیادہ وسائل حفاظت کا جو ہے اس کو محتاج ہو جاتا ہے، کیونکہ عام طور سے جو ہے جو مال بڑھتا جاتا ہے تو 2 لوگ دشمن بھی اس کے زیادہ سے زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا دنیا کے مال و دولت میں کوئی راحت اور آرام نہیں ہے۔ یہ تو دنیا پرستوں کی بات ہو گئی خالی۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں دنیا کے لیے نہیں رہتے ہیں، یعنی اس کے بعد جو امام السلام جو ہے اس حدیث کے ذیل میں یہ فرمایا کہ کلا، اسی طرح سے اولیاء خدا دنیا میں دنیا کی خاطر جو ہے وہ رنج و تعب میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں،
بلکہ وہ آخرت کے لیے، خدا کے لیے رنج و تعاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے دنیا میں رنج اور تعاب تو ہے ہی، یعنی مشکلیں، مصیبتیں، تھکاوٹیں، یہ سب تو ہیں ہی۔ تو کیوں نہ ان تمام مشکلوں اور تھکاوٹوں اور رنجوں کو آخرت کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے، اور یہ جو زحمتیں ہیں ان کو آخرت کے لیے اٹھایا جائے، تاکہ یہ زحمتیں بھی جو ہے کل ہمیشہ کے سکون اور چین کا باعث بنے۔ نہیں تو کیا ہوگا، انسان اس دنیا میں آئے گا، جو ہے رنج اور غم اور مصیبتوں اور مشکلوں کو اٹھائے گا، اور پھر وہ مر کے چلا جائے گا، اور اس کے بعد آخرت میں اگر اس کی آخرت صحیح نہیں ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رنج میں اور غم میں مبتلا رہے گا۔ بہت افسوس کی بات ہوئی ہے۔ تو خداوند عالم سے ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے۔ تو اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے اس چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر کے ہم کو بتا دیا ہے کہ ہم کو کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اور بھی بہت سی مطالب اور چیزیں ہیں، مضامین اس میں جو خدا نے عرض کیے ہیں۔ یہ جو ہے وہ ایک اہم چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور خدا تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات اور روایات اور قرآنی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر ہم ہمیشہ عمل کرتے ہوئے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، اور ہمارے تمام اعمال کو خدا عالم قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔